بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر میں کئی مکان خالی پڑے ہیں۔ یہ ہندوؤں کے مکان ہیں جو یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ مسافروں نے جھک کر شکریہ ادا کیا اور اندھے چلے گئے۔ اس وقت قلعے کی دیوار پر ایک سپاہی مغرب کی اذان دے رہا تھا۔ اس کی آواز سریلی تو تھی، لیکن اس آواز میں کچھ ایسا تاثر بھی تھا کہ یہ مسافر رک کر اسے دیکھنے لگے۔ انہوں نے پہلی بار اذان سنی تھی۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج میدان میں اکٹھی ہو رہی تھی اور سپاہی صفیں باندھ رہے تھے۔ یہ مسافر وہاں سے دور ہٹ گئے اور دیکھنے لگے یہ مسلمان کیا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب اذان ہو رہی تھی تو اتنی زیادہ فوج میں سے کوئی ذرا سی آواز بھی نہیں اٹھی تھی۔ جو ہی اذان ختم ہوئی، فوجیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ صفیں سیدھی کر رہے تھے، پھر صفیں سیدھی ہو گئی اور ایک آدمی ان کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس کا منہ بھی اسی طرف تھا جس طرف ہر کسی کا منہ تھا۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے جو متعدد مورخوں نے لکھا ہے اور تاریخ معصومی میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مسلمان فوج مغرب کی نماز باجماعت پڑھ رہی تھی۔ اس وقت کے دستور کے مطابق محمد بن قاسم امامت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ محمد بن قاسم کی آواز میں بھی ایک خاص قسم کی سوز تھی اور یہ آواز بڑی جاندار تھی۔ اس نے جب قرات کی تو یہ مسافر اور زیادہ متاثر ہوئے اور مسلمانوں کی اس جماعت کو رکوع اور سجود کرتے دیکھتے رہے۔ ان کے انداز سے پتہ چلتا تھا جیسے وہ اپنی پیتا اور سفر کے صحبتوں کو بھول گئے ہوں۔ انہوں نے اونٹنیوں کو وہیں بٹھا دیا اور عورتیں اتر آئیں۔ دو لڑکیاں محمد بن قاسم کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو بچہ سا ہے، بوڑھی عورت نے کہا، اور دیکھو کتنا پیارا ہے۔ دونوں لڑکیاں دور سے محمد بن قاسم کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے ان کی نظریں اس نوجوان سالار کے وجود کے ساتھ چپک گئی ہوں۔ نماز ہو چکی، فوج وہاں سے جانے لگی۔ محمد بن قاسم وہیں کھڑا تھا۔ بعض سپاہی عقیدت مندی سے اس سے ہاتھ ملاتے اور وہاں سے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح ہجوم کم ہوتے ہوتے اتنا سا رہ گیا کہ محمد بن قاسم تھا، 2-3 سالار تھے اور شعبان ثقفی کے علاوہ 3-4 محافظ تھے۔ دونوں مسافر آگے بڑھے۔ آگے انہیں نیرون کا ایک نو مسلم مل گیا تھا جس سے انہوں نے پوچھا کہ مسلمانوں نے یہ کیا کیا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے عبادت کی ہے۔ اور یہ کون ہے جو سب سے آگے کھڑا تھا؟ یہ ہمارا سپہ سالار ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، جس طرح تم اپنی فوج کے سالار کو فوج کا حاکم کہتے ہو، عبادت کے وقت یہ ہمارا امام ہوتا ہے، کیا ہم اسے مل سکتے ہیں؟ ایک مسافر نے پوچھا اور کہا، ہم بڑی دور سے آپ کے سالار کی اور آپ سب کی تعریف سن کر آئے ہیں، آگے چلے جاؤ۔ مسلمان فوجی نے کہا، وہاں تمہیں پتہ چل جائے گا ہمارے سالار سے مل سکو گے یا نہیں۔ وہ اس طرف چل پڑے جہاں محمد بن قاسم کھڑا تھا۔ دونوں لڑکیاں اور ان کی ماں بھی ان کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے انہیں دیکھا تو آہستہ آہستہ ان کی طرف چل پڑا۔ دونوں مسافر اس تک پہنچے، گھٹنے زمین پر ٹیک کر انہوں نے ہاتھ جوڑے اور اتنا جھک گئے جیسے سجدے میں جا رہے ہوں۔ دونوں لڑکیوں نے محمد بن قاسم کے قریب جا کر اور ان آدمیوں کی طرح 2 زانوں ہو کر محمد بن قاسم کی ابا پکڑی اور اسے چوما۔ اس سے پوچھو یہ کیا چاہتی ہے؟ محمد بن قاسم نے اپنے ترجمان سے کہا۔ ترجمان نے ان سے ان کی زبان میں پوچھا تو ان مسافروں نے وہی کہانی سنائی جو انہوں نے قلعے کے دروازے پر پہرے داروں کے کماندار کو سنائی تھی۔ دونوں لڑکیوں نے گھونگھٹ اٹھائے تو سب نے دیکھا وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ انہوں نے ترجمان کی طرف دیکھا اور اس کے اگلے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اپنے راجا سے کہو کہ ہمیں اپنے محل میں نوکری دے دے۔ لڑکیوں نے التجا کی، ہم یہی محفوظ رہ سکتی ہیں۔ چونکہ محمد بن قاسم وہاں موجود تھا اس لیے کوئی اور آدمی اس کی نمائندگی میں جواب نہیں دے سکتا تھا۔ ترجمان نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ لڑکیاں کیا درخواست کر رہی ہیں۔ ان لڑکیوں نے جو الفاظ کہے تھے ترجمان نے وہی عربی زبان میں دہرائے۔ محمد بن قاسم نے شعبان ثقفی کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ شہنشاہت دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے۔ محمد بن قاسم نے شعبان ثقفی سے کہا، یہ غریب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان بادشاہوں کو خدا نے بادشاہوں کے روب میں ہی زمین پر اتارا ہے۔ ہم ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ ساری دنیا کا شہنشاہ
صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ مجھے بھی بادشاہ اور راجہ سمجھ رہے ہیں۔ اس نے ترجمان کی معرفت لڑکیوں سے کہا، ہم میں کوئی راجہ نہیں اور کوئی رعایا نہیں اور ہمارا کوئی محل بھی نہیں۔ ہم کسی عورت کو ملازم نہیں رکھا کرتے۔ ہماری زندگی میدان جنگ میں گزر جاتی ہے۔ تم اپنے آدمیوں کے ساتھ سرائے میں چلی جاؤ، وہاں تمہاری عزت محفوظ رہے گی اور تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے۔ ایک لڑکی نے کہا، ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں لونڈیاں بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، میں تمہارا راجہ یا دیوتا تو نہیں، آپ ہمارے دیوتاؤں سے زیادہ اور اونچے اور اعلیٰ ہیں۔ لڑکی نے کہا، ہمارے اپنے مذہب کے لوگوں کی نیت ہم پر خراب رہتی ہے۔ ہمارے پنڈت جو دیوتاؤں کے الچی بنے ہوئے ہیں ہماری عزت کے ساتھ کھیلنے سے باز نہیں آتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی عزت بچانے کی خاطر آپ کے پاس آ گئی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے سائے میں عورتوں کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے۔ محمد بن قاسم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ کسی عورت کا یا کم از کم ان جیسی خوبصورت لڑکیوں کو اپنے ہاں ملازم نہیں رکھے گا، لیکن دونوں لڑکیاں ضد کرتی رہی کہ وہ محمد بن قاسم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ محمد بن قاسم دیوتا ہے اور وہ اس کی پوجا کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکیاں بارہا کبھی محمد بن قاسم کا ہاتھ پکڑ کر چومتی اور کبھی اس کی ابا کا دامن پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتی۔ ان کے ساتھ جو آدمی تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور کہنے لگے، محمد بن قاسم ان لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ لیں۔ شعبہ جاسوسی کا سربراہ شعبان ثقفی الگ کھڑا بڑی غور سے ان لڑکیوں کو، ان کے ساتھ کے آدمیوں کو اور بوڑھی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ ان سب کے لباس اس علاقے کے غریب کسانوں جیسے تھے۔ محمد بن قاسم نے شعبان ثقفی کی طرف دیکھا۔ شعبان ثقفی آگے بڑھا، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے دونوں لڑکیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں ملازم رکھ لوں گا۔ لڑکیوں نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر سر سے اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے جائیں۔ شعبان ثقفی نے بوڑھی عورت اور دونوں آدمیوں سے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے جائیں۔ اس طرح وہ ان سب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ شام گہری ہو چکی تھی، مشعلیں چل اٹھی تھی۔ شعبان ثقفی انہیں ایک کمرے میں لے گیا، لڑکی کو اپنے ساتھ رکھا اور باقی جو ان کے ساتھ تھے انہیں باہر بٹھا دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں 2-3 دیے جل رہے تھے۔ اس نے دونوں لڑکیوں کی اوڑھنیاں اتار دیں اور ان کے بالوں کو بڑی غور سے دیکھا۔ پھر دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کی انگلیاں دیکھی، بازو ننگے کر کر دیکھے، پھر ان کے جوتے اتارے اور پاؤں دیکھے۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، مسلمان عورتوں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ شعبان ثقفی نے انہیں کہا، یہاں تمہاری عزت محفوظ رہے گی۔ ہم تم جیسی عورتوں کو صرف قتل کیا کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم قتل کرتے ہیں وہ بڑا ہی بھیانک ہے۔ اگر تم سچ بولو گی تو ایسی اذیت ناک موت سے بچ جاؤ گی، اور ہو سکتا ہے جس طرح تم آئے ہو اسی طرح ہم تمہیں عزت سے رخصت کر دیں۔ دونوں لڑکیوں نے تڑپ تڑپ کر پوچھنا شروع کر دیا کہ انہیں کسی گناہ میں قتل کیا جائے گا۔ ان کا احتجاج کا طریقہ کچھ ایسا تھا، وہ شعبان ثقفی کے ساتھ لپٹ جاتی تھی اور ان کا یہ انداز اشتعال انگیز تھا، جیسے شعبان ثقفی جیسا سراغ رساں اور جہان دیدہ آدمی ہی سمجھ سکتا تھا۔ اس انداز میں مظلومیت اور بے گناہی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے ان کے بال، ہاتھوں، پاؤں اور بازو ننگے کر کر دیکھے تھے۔ یہ ہاتھ اور پاؤں اور یہ بال کسان عورتوں کے نہیں تھے، اور جس بے تکلفی سے ان لڑکیوں نے محمد بن قاسم کے ساتھ باتیں کی تھی وہ پسماندہ اور جاہل کسان کی بیٹیوں والا نہیں تھا۔ وہ لوگ احمق ہیں جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔